علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، آج کے درس میں درود شریف کی فضیلت اور عظمت کے متعلق بات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو نماز پڑھو اس لیے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ دو، یہ نہیں فرمایا میں بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اتارے، لیکن جب درود پاک کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود وہ عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی شان اور عظمت دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ درود پاک ایسا فضیلت والا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے منافقت سے اور جہنم دونوں سے پاک فرما دیا۔ یہ فضیلت ملتی ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اور ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی ابن کعب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے وقت کا، یعنی اگر دن کا 24 گھنٹے ہیں تو ان میں سے دن کے چوتھا حصہ درود پاک کو دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یعنی اتنا ٹائم دینا بہتر ہے، لیکن اگر تم اور زیادہ دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آدھا دن، تو حضور نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے تم اور زیادہ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 حصے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی افضل ہے، لیکن انہوں نے کہا یا اگر اور زیادہ دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا دن ہی یعنی سارا وقت ہی میں درود پاک کو دوں، تو حضور نے فرمایا اس سے بہتر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان ہر وقت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھے۔
اور پھر جو جمعے والا دن ہوتا ہے، ایک تو جمعے کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایسے فرشتے چھوڑے ہوئے، ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرمایا کہ بے شک اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پہ سیاحت کرتے ہیں۔ فرمایا میرا امتی جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، وہ فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے ہوئے ہیں جس کو اللہ نے پوری مخلوقات کی گفتگو کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ نے میری قبر پر فرشتہ مقرر کیا ہے جو ساری مخلوقات کی آوازوں کو سنتا ہے۔ فرمایا میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں، یعنی وہ نام لیتا ہے کہ فلاں شخص فلاں اس کے والد کا نام ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو فرمایا اس کا درود وہ فرشتہ مجھ تک پہنچاتا ہے اور نام لے کر پہنچاتا ہے۔ یار کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو ہمارا ذکر حضور کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ اندازہ لگائیں، دیکھو نا بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو، تو میرے بھائیوں فرشتوں تو میرے آقا کے غلام ہیں، تو غلام کی اس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی آواز سنتا ہے، تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، فرشتے تو حضور کے غلام ہیں۔ جبریل جیسا فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں فخر محسوس کرتا ہے، تو جن کے ایک غلام کا یہ عالم ہے تو ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہوتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری قبر انور پہ آتا ہے یا میرے روضہ انور پہ آ کے کھڑے ہو کے مجھ پر پڑھتا ہے، فرمایا نہیں، میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ، فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہوتا ہے، فرمایا جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں محبوب آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھ رہا ہے یا سلام بھیج رہا ہے، حضور ذرا اس کی طرف نظر تو فرمائیں۔ تو فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ حتی ارد علیہ السلام، فرمایا جب وہ مجھے سلام کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی کیا شان ہے۔ دیکھو نا آپ نے آج اگر کوئی کسی نا بڑے آدمی کو، اللہ معاف کرے آج کل کسی کو بڑے منصب پہ بیٹھا ہو اس کو سلام کرو، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، لیکن آقا کریم کی شان دیکھیں، دن میں کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک لمحے پڑھا جاتا ہے، سلام عرض کیا جاتا ہے۔ میرے آقا اپنے ہر امتی کا سلام سنتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے ہیں۔ ہاں اس لیے، اور جمعہ والا دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ ایک صحابی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری روایت میں حضرت اوس بن اوس ثقفی، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں یہ حدیثیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ والا دن سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، تو لیکن جب آپ اس ظاہری دنیا سے چلے جائیں گے، قبر شریف میں چلے جائیں گے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کی ہڈیاں تک بھی گل جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ جب ہم آپ پر بھیجیں گے تو آپ کیا ہمارا درود سنیں گے؟ تو میرے آقا نے قیامت تک کے لیے ایک عقیدہ بیان فرما دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا میرے غلام سن، اللہ نے قیامت تک کے لیے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے
کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے؟ ہمیں زمین کی یہ جرت ہی نہیں کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، فرمایا اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں بلکہ قبروں میں رزق بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے سارے نبی، میرے آقا نے ایک نبی کا بھی استثناء نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سنن بہقی کی روایت، امام بہقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اس روایت کو۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ اور یہاں پر جو صلی یصلی کا معنی درود بھی ہوتا ہے اور صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہے، یصلون علی النبی ایک ہی مادہ ہے۔ اب نماز بھی معنی ہے، درود بھی معنی ہے۔ تو یہاں پر بہت بڑے امام حدیث کے امام ابن حجر عسقلانی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں پر لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا یہ مقام نماز نہیں ہے، حالانکہ وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، فرمایا وہ بھی اللہ کے کلیم ہیں۔ فرمایا جو وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی کو اللہ نے نظر یہ دی ہوتی ہے کہ وہ مٹی کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو نبی کی شان ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہے۔ اب دیکھو نا ایک بندہ قبر سے گزرا ہے، کسی کو کیا پتہ یہ کس کی قبر ہے؟ دنیا میں دیکھو ایک ہستی ہزاروں سال پہلے فوت ہوئی ہو اور بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس جگہ سے کبھی گزرے ہی نہ ہوں، معراج کی رات وہاں سے گزر رہے ہوں تو اوپر سے براق پہ نبی پاک سوار ہوں اور یہاں نیچے زمین پہ قبر آئے اور قبر کے اندر کوئی لیٹا ہو تو میرے آقا کو اللہ نے کیا نظر دی ہے؟ براق کی رفتار جو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، تو اس پہ میرے آقا سوار ہوں تو حضور کی نظر من و مٹی کے نیچے دیکھ بھی سکتی ہے، جو ہوں ان کو پہچان بھی سکتی ہے۔ یہی تو اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ حضور جانتے بھی ہیں کہ کون ہے اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں، حضور اس کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جانے والا اللہ کا حبیب ہیں اور جو قبر میں لیٹے وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ فرمایا جب کلیم دیکھتے حبیب جا رہے ہیں تو فرمایا پھر کلیم کھڑے ہو کر نا حبیب اللہ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں جی تم کھڑے ہو کر، فرمایا ہم موسیٰ علیہ لوگ کہتے ہیں نا تم کھڑے ہو کر نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھتے ہو، درود تو بیٹھ کے بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہوتا تو ہے لیکن کلیم اللہ کی سنت بھی تو ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی تو ہے کہ وہ کھڑے ہو کے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، تو جب کلیم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے حبیب اللہ پہ کیوں نہ پڑھیں؟ ہاں وہ تو ہر حال میں ان کو تو اللہ نے شان دیا نا، کھڑے ہو کے پڑھیں، جس طرح بادب ہو کے پڑھیں، لیکن کیوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی سنتے ہیں یا ان کے طریقے کار ہیں وہ اللہ کو پسند ہی اتنے ہیں۔ اب دیکھو نا صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ وہاں اللہ کی بندی دوڑی۔ حج کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، اور یہ قربانی کیا ہے، اور شیطان کو کنکریاں کیوں آج بھی ماری جاتی ہیں؟ کیوں کہ وہاں اللہ کے حبیب ایک خلیل نے ماری تو وہ اللہ کو عذاب پسند اتنی آئی، قیامت تک کے لیے ہر حاجی کو کہہ دیا کہ حاجی حج تیرا مکمل ہی تب ہوگا کہ جب تو شیطان کو میرے خلیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کنکریاں مارے گا۔ قربانی مکمل ہی تب ہوگی کہ جب میرے خلیل نے قربانی کی اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو اپنے نیکوں والے اپنے نبیوں والے اعمال پسند ہی اتنے ہیں کہ جو ان کے مطابق کرے اللہ ان کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب معاملہ ہے اللہ کے حبیب والا تو یہاں بات ہی حبیب اللہ کی ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی علمی حدیث ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے مولوی صاحب کدوں جان چھڑن، کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ہم گھڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ جی پتہ نہیں 5 منٹ پاویں سانو باہر گھنٹہ کوئی کھڑا کر دے، یا کوئی فلم لگی ہو تو 4 گھنٹے بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہمیں ذرا ٹائم کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو بڑا